بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے سیگمنٹ میں 3-4 موضوعات پہ بات کرتے ہیں, دوسرے سیگمنٹ میں انٹرنیشنل حوالے سے بات کریں گے, وہاں بھی بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہاں پر ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ حالیہ دنوں میں پہلی بار عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک آفیشیل ورڈ آ گیا ہے. اس سے پہلے خان صاحب کی صحت موضوع بحث بنی ہوئی تھی, لیکن اس پر قیاس زیادہ تھا, اس پر بیان زیادہ تھا. آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں خان صاحب کی جیل سے متعلق جو سب سے ریلیونٹ ادارہ ہے, یعنی کہ جیل انتظامیہ جہاں پر وہ ہیں, انہوں نے وہاں پر رپورٹ جمع کروائی ہے. سو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک دونوں بہت اہم ذرائع ہیں. اس میں کیا ہے, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے یا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ جمع کرائی ہے, جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ان کے خان صاحب کے ایشوز پچھلے دنوں میں رہے ہیں. ڈاکٹرز نے خون کی نالیوں کی کشادگی, بلڈ پریشر اور بے چینی میں کمی کی دوائیں تجویز کی ہیں. اور وہ لمبی چوڑی رپورٹ ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب سے قید میں ہے تب سے لے کے آج تک تقریباً 39 ٹائم, بلکہ تقریباً ہی پریسائزلی اس رپورٹ کے مطابق 39 ٹائم ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ذرا ایک اپنے عمر کی وجہ سے اور سارے معاملات کی وجہ سے سٹریس میں بھی ہیں, تو ملاقاتیں اور اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے وہ سٹریس اور ذہنی دباؤ اور تناؤ کم ہو. یہ ایک حالیہ دنوں میں نے کہا پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی صحت سے متعلق. اس سے پہلے بڑا انٹرسٹنگلی پچھلے دنوں خان صاحب کی صحت سے متعلق باتیں آتی رہی کہ بلڈ پریشر کی ایشوز ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اور ان کو کوئی اور نہیں بلکہ خان صاحب کی بہن ڈینائی کرتی رہی, بلکہ ڈینائی نہیں کرتی رہی, بلکہ یہ کہتی رہی کہ اس طرح کی خبریں جو لوگ لیک کر رہے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں ایک شک کا اظہار کر دیا. کیا کہا تھا علیمہ خان صاحبہ نے, دیکھیے گا. کہ عمران خان کو بلڈ پریشر چڑھ گیا, ہاں, اور پتہ نہیں کتنا ہو گیا. انہوں نے ٹیسٹ رن کرنے کے لیے پہلے کہیں گے بلڈ پریشر چڑھ گئے, اس کے بعد کہیں گے کہ ان کو کچھ ہو گیا. تو اب یہ ساری دنیا میں اتنی آگ کی طرح کون پھیلاتا ہے ان کے اپنے ڈاؤٹس, یعنی ان کے اپنے ٹاؤٹس جو ہے وہ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. اس پہ حیرانگی بھی کچھ لوگوں کہ تو خان صاحب کی صحت سے متعلق بات ہو رہی ہے اور مطلب منفی خبر آ رہی ہے صحت سے متعلق, لیکن وہ اس خبر کے اجرا کو سمجھتی ہیں کہ ٹاؤٹس نے یہ کام کیا. آج جب یہ رپورٹ آگے اس کے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل مطالبہ ہے وہ ان کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص صاحب نے ان الفاظ میں سامنے رکھا ہے. سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی گئی رپورٹ ہے اس میں شامل طبی معائنے کی تفصیلات یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کی صحت معمول کے مطابق نہیں ہے. تحریک انصاف کا مطالبہ ایک ہے, واضح اور دو ٹوک ہے. خان صاحب کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ان کا مکمل طبی معائنہ اور چیک اپ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے کرایا. صرف معائنہ نہیں, علاج کروایا جائے. اور اس میں ویری انٹرسٹنگلی خود مراد سعید صاحب کو جو اپنا ٹویٹ ہے اس کا بھی خلاصہ یہ ہے, انہوں نے بھی کیا تھوڑی دیر پہلے, کہ مطلب خان صاحب کی صحت کا یہ معاملہ ہو گیا ہے, اور جب صحت کے حوالے سے منفی خبریں سامنے آئی تو ان خبروں پر بات کرنے کے بجائے خبریں دینے والوں کو خبر بنا دیا گیا. انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا. بظاہر لگتا ہے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ کی طرف اشارہ ہے, چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ کہا کہ خبریں پھیلاتے ہی ٹاؤٹ ہیں خان صاحب کی صحت سے متعلق. تو مراد سعید صاحب نے بھی اس پہ یہ بات کی. اس کے علاوہ نئے صوبوں کے حوالے سے پاکستان میں اچانک ایک ڈیبیٹ نے سر اٹھا لی ہے پچھلے کچھ دنوں سے, اور وہ ڈیبیٹ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت انٹرسٹنگ لوگ اختیار کر رہی ہے. سیمینارز ہو رہے ہیں, وہ سیمینار لائیو دکھائے جا رہے ہیں, وہ سرکاری ٹی وی بھی دکھائے جا رہے ہیں, اس پہ تمام تر پارٹی کے لوگ ایک دم پارٹیز کے لوگ آ گئے ایک دم. اس سے بہت سارا قیاس ہو رہا ہے کہ کیا ہے. اس پر پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے بہت ایک تگڑی پوزیشن لے لی ہے. آج سعید غنی صاحب نے کہا بھائی جان کچھ بھی کر لو نہیں بن سکتا سندھ میں صوبہ, نہیں بن سکتا سندھ میں, نہیں بن سکتا, کلیئر. آج ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت چلی جائے, ہماری وزارت آ جائے, سندھ میں صوبہ نہیں بن سکتا. عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے پروگرام میں کہہ چکی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبہ ایک جگہ بنے اور دوسری جگہ نہ بنے. ان کے اپنے الفاظ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ جب صوبہ بننے کی بات ہے تو مرسوں کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. بنیں گے تو پورے پاکستان میں بنیں گے, ایک قومی پالیسی کے تحت بنیں گے, یعنی کہ ظاہر ان کا سنگھ کی طرف اشارہ تھا. تو یہ بھی. اور پھر تیسری بات ہے کہ کشمیر میں اب یہ طے ہے کہ پاکستان مسلم نون کی حکومت آنی ہے, ممکن ہے کہ 2/3 سے آ جائے. ان تمام تر چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 متعلقہ مہمانان موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, چیف وپ ہیں جناب عامر ڈوگر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں. عامر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن, یعنی کہ ان کی اپوزیشن, یعنی کہ نون لیگ کے لوگوں کی, طارق فضل چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی راجہ ناصر عباس صاحب اور ان سبوں سے, یعنی گورنمنٹ کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگوں سے. وہ کیا ہے,
اور باقی باتیں بھی. اختیار ولی صاحب وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں آن انفارمیشن اینڈ کے پی افیئرز, میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں. سید حسن مرتضیٰ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. عامر صاحب, پہلے تو اگر آپ ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر سکیں کہ اب خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے خبر آئی ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کیا حیرانی کا باعث ہے؟ کیونکہ اس طرح میں نے کہا علیمہ صاحبہ تو خود ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی, بلکہ کہہ رہی تھی ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ خان صاحب کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں. لیکن آج کی رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ بہرحال سب سیٹ نہیں ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی. آنکھ کا مسئلہ تو پتہ ہی تھا سب کو کہ وہ افسوسناک ایک صورتحال ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہے کہ آج جو رپورٹ آئی ہے خان صاحب کے بلڈ پریشر سے متعلق, یہ علیمہ صاحبہ کے بیانات آپ کے لیے حیرانی کا باعث تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب, ہمارے لیے یا پوری قوم کے لیے یہ حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پوری قوم یہ جانتی ہے کہ 17 دسمبر سے لے کر آج 17 اگست تک کم و بیش 8 مہینے میں عمران خان صاحب کی جیل پر ملاقات پر سخت پابندی ہے. اور وہ پابندی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ 70% ضائع ہو چکی ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آن ریکارڈ اب رپورٹ میں بھی آ گیا, اور ان کو سخت اذیت کی قید تنہائی میں ناحق ڈالا گیا ہے. 4تھا سال ان کی جیل کا قید تنہائی کا شروع ہو گیا ہے. اس طرح کا سیاسی انتقام, اس طرح کا ظلم, اس طرح کی بربریت بدترین مارشل لاء میں بھی سیاسی قابلین کے خلاف نہیں ہوئی, جو قوم کے مقبول لیڈر سابق وزیر اعظم قومی ہیرو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. سخت ترین جو قیدی ہوتے ہیں, جو بڑے سنگین جرائم میں ہوتے ہیں, یا ایون جو ملک دشمن قیدی بھی ہوتے ہیں, جنگی قیدی بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی رسائی ہوتی ہے اہل خانہ سے ملاقات کی, اپنے وکلا سے, اور علاج معالجہ کے لیے انہیں بھی سال میں شفٹ کیا جاتا ہے. عامر صاحب, آپ اس کو ایک نئی صورتحال سمجھتے ہیں اور کوئی نئے لائے عمل کا اعلان کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم نے سہیل آفریدی صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نئی صورتحال, تب تک خبر نہیں آئی تھی نا, تب سہیل آفریدی صاحب نے ہم سے کہا کہ ابھی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں خان صاحب کی صحت سے متعلق, اگر کوئی پریشان کو اطلاع آئی, کوئی ایمرجنسی کی سچویشن آئی, تو ہم 27 ستمبر سے پہلے بھی کچھ اعلان کر سکتے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو یہ ایمرجنسی یہ بادامی صاحب, یہ ہمارے لیے اور پوری پی ٹی آئی کے لیے, کارکنان کے لیے, اس قوم کے لیے, سب کے لیے بڑی تشویشناک خبر ہے. اس سے زیادہ ایمرجنسی کیا ہوگی کہ ہماری لیڈر کی صحت ٹھیک نہیں ہے, نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملوایا جا رہا, نہ فیملی کو ملوایا جا رہا, اور ہم پچھلے 7-8-10 مہینوں سے سڑکوں پر اور عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, جیل کے باہر کھڑے ہو کر آتے ہیں, ہم پر آنسو گیس, شیلنگ, ڈنڈے, واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, لیکن حکام بالا ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور دوسری طرف ملک آج کی اس رپورٹ کے تناظر میں آپ کسی نئے لائے عمل کے اعلان کا ارادہ رکھتے ہیں سر؟ جی, ہم کل ایک تو علیمہ آپا اور پوری فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہے 11:30 بجے, اور آج پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپوزیشن چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی ہے. کل ہماری ایک جوائنٹ سر, میں افسوس ملاقات کے متعلق پوچھوں گا, آپ چیف وپ بھی ہیں تو, لیکن مجھے نہیں معلوم, جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تو اختیار صاحب بے اختیار مسکرائے بلکہ ہنسے. اختیار صاحب, یہ ان کے لیڈر کا معاملہ ہے اور صحت کا ایشو ہے. میاں صاحب کی بھی جب صحت کا ایشو تھا تو بہت پریشان تھے آپ لوگ, تو آپ اس میں آپ نے مزاح کا پہلو ڈھونڈ لیا ہے ساری صورتحال میں. یہ رپورٹ کیا پریشان کن نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی آئی ہے؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. میں ایسا ہوتا, لیکن مجھے اچانک آپ کا سوال کرتے ہوئے ذہن میں آیا کہ معصومانہ سوال, اور آپ کا معصومانہ سوال ہمیشہ بڑا قاتلانہ سوال ہوتا ہے. اچھا, بس یہی سوچا, یہ سوچ کے اختیار صاحب بے اختیار ہنس پڑے. ٹھیک ہے, کلیئر کر دوں. ٹھیک, یہ رپورٹ دیکھیے آپ کو کچھ حیرانی پریشانی ہوئی ہے اختیار صاحب؟ دیکھیے جی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عمران خان ہو یا کوئی بھی ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ ہو, کسی کی صحت پر سیاست کرنا یا یہ سمجھ لیں کہ وہ بیمار پڑا ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کرائیں گے,
ایسا ظالم نہیں ہے اور ایسے ہم کر بھی نہیں سکتے، نہ کریں گے کبھی. وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹرز کو ہسپتال جیل پہنچایا گیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ اسپتال لے جانا ضروری ہے تو ان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے. اب بیماری جو ہے وہ زندہ انسان کے ساتھ لگی بندی چیز ہے. میری گزارش پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے اتنی ہے کہ یہ جو جھوٹی افواہوں والا وہ جو مشین ہے نا، اس کو اگر تھوڑا سا یہ روک لینا، یہ انہی کے پھیلائی ہوئی کون سی جھوٹی افواہ بتائیں؟ آج تو جو بات ہو رہی ہے وہ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے تناظر میں ہو رہی ہے. سر میں اس بات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ماضی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ باتیں بھی پھیلا دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا گیا جیل میں. ان کے ایک یوٹیوبر ساتھی ہیں، انہوں نے تو خدا نہ خواستہ ان کے انتقال کی خبریں وہاں سے چلا دی ملک سے باہر بیٹھ کر. تو ایسی باتوں سے اگر گریز کریں تو یہ بات میں پوری تسلی اور پوری ڈوگر صاحب کو، ان کی پوری پارٹی کو، کہ بیماری زندہ لوگوں کے ساتھ لگی بندی چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں اتنے ظالم نہیں ہے کہ ہمارا سیاسی مخالف بیمار ہو اور اس کا علاج نہ کروائیں. آپ یہ کر رہے ہیں نا 10 مہینے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ڈاکٹر ہماری مرضی کے ڈاکٹر سے ملوانے دو، تو آپ نہیں ملوا رہے. نواز شریف صاحب بیمار تھے، ڈاکٹر عدنان صاحب ملتے تھے نا، ہر ہفتے ملتے تھے. تو پھر ہر ہفتے تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے ملنے دیں اپنی مرضی کے. تو بھائی میری بات سن، نواز شریف نے تو پھر اس کے بعد تو ان کی سرجریز بھی ہوئی، ان کی تو اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہے. کہ عمران خان کو ایسا کوئی اللہ جانے وہ تو وقت آئے گا تو پتہ لگے گا. اللہ کرے ضرورت نہ ہو، کیا بات ان کو بھی سرجری کی ضرورت ہو. ایک آنکھ کے ضائع ہونے کی باتیں آ رہی ہیں. دانت کا ڈاکٹر، کان کا ڈاکٹر، اس کے لیے مرضی کے مطلب یہ نہیں. اب مجھے یہ بتائیے، آپ ہی بتا دیں بادامی صاحب، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. ایک انسان کی آنکھ کتنے عرصے، اس کی لائف کتنی ہے، اور یہ نظر جو ہے یہ 6x6 کب تک رہتی ہے؟ ہم تو چشمے لگا کر بیٹھے ہوئے سر. کیا مطلب ڈیپریسیشن تو عمر کے ساتھ ہر بندے کی ہوتی ہے، لگتی ہے. لوہے کی بنی ہوئی مشینری کی بھی ڈپریسیشن ہوتی ہے. یہ تو گوشت اور لوتھڑے کا ہڈی کا جسٹ فار اے مومنٹ امیجن کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور کوئی پی ٹی آئی کا دوست یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یار بادامی صاحب سوچیں گردہ کتنا ہی چل جاتا ہے انسان کا، 70 کے بعد تو ایسے آ رہی ہے. تو آپ کو کیسا لگے گا جب پی ٹی آئی کے لوگ کلثوم نواز صاحبہ پہ تنقید کرتے تھے، ہم یہاں بیٹھ کے ان کی مذمت کرتے تھے کہ یار مت کرو، یہ زیادتی ہے. آج آپ بھی وہی نہیں کر رہے. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے میرے خیال سے. تو نہیں، میری کون سی بات غلط کی مجھے بتائیے، میں اس پہ معافی مانگ لوں. نہیں سر، جب آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کتنی ہی بصارت قائم رہ جاتی ہے، تھوڑا انسینسیٹیو لگتا ہے نا یہ میرے خیال سے. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر کے ساتھ ڈپریسیشن ہوتی ہے. لوہے کی بنی ہوئی مشینری کی بھی ہوتی ہے، انسان کی بھی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے کلثوم نواز کی بات کی تو دیکھیے بادامی صاحب، یہ وقت بڑا ظالم ہے. وہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، ہماری ایسی نہ تربیت ہے نہ ایسا دل ہے. ہم دوسرے کی قیادت کا، لیڈروں کا اور گھر کے لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. انہوں نے کلثوم نواز کے بارے میں، ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی تابوت کے بارے میں جو کہا تھا وہ ہمارے دلوں پہ نہ. سر وہ غلط تھا نا. میں تو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے عرض کروں، میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پرائیویٹلی رابطہ کر کے کہا تھا کہ یار یہ مت کرو، یہ بڑا انسینسیٹیو لگ رہا ہے. لیکن ابھی تو وہ غلط تھا، میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی آج بھی آپ جو کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے میرے اعتماد کے ڈاکٹر سے ملنے دو، اور آپ نہیں ملنے دے رہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی بصارت جاری ہے، تو یہ ٹھیک ہے کیا؟ سر مجھے یہ بتائیے، کیا یہ جو بات پھیلائی گئی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے وہ بات ٹھیک تھی؟ نہیں، غلط خبر تھی. اللہ کرے کہ آنکھ والی خبر بھی غلط ثابت ہو جائے. لیکن نواز شریف صاحب ملتے تھے نا عدنان صاحب سے رفتے، تو اس میں کیا عرض ہے اگر وہ ڈاکٹر عاصم صاحب اور دوسرے کون ڈاکٹر ہیں دوسری بھی بتا دیں. وہ جو ایک پارٹی کے ساتھی ہیں صحافی کا بھی، وہ لبادہ اوڑھ کے کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ کبھی کبھی وہ ٹب میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے ان کی انتقال کی خبریں پھیلاتے ہیں. کیا وہ درست تھی؟ آف کورس غلط تھی. وہ تو انہوں نے خود بھی کہا کہ جناب وہ. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ جو 70% کی بات ہو رہی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو ذرا یہی تو بات ہے. انہوں نے 2 ڈاکٹرز کے نام دیے، آپ ان کو ملنے دیں، اوتھینٹسٹی آ جائے گی. ختم. یار بادامی صاحب،
ہم کیوں بھول رہے ہیں ان کو؟ ان کی مرضی کے ڈاکٹر جو شفا اسپتال کے تھے ان سے علاج ان کا کرایا گیا. نہیں، مرضی کے 2 ڈاکٹرز کا نام لے رہی ہے ان کی پارٹی، ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر فیصل. پروفیشنلز ہیں، سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاسی بیان نہیں دیں گے، وہ آ کے صحت کے حوالے سے بیان دے دیں. بڑا اچھا نام تھا جی. ان سے علاج بھی کرا دیا گیا تھا شفا اسپتال کے. سر نہیں، شفا اسپتال کے ڈاکٹر، یعنی پارٹی آن ریکارڈ ہے جو کہہ رہی ہے. عامر صاحب ایسا ہی ہے؟ آپ شفا اسپتال کے ڈاکٹر سے مطمئن ہیں؟ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر؟ ایک کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں حسن صاحب کی طرف جاتا ہوں. بالکل بہت دیر سے. عامر صاحب آپ بتا دیں پارٹی پوزیشن بتا دیں، پھر میں حسن صاحب کی طرف. میں ان کی بات کا کیا جواب دوں کہ جو گفتگو یہ کر رہے ہیں سوائے رونق اور تکبر کے اور بے کہ میں حیران ہوں کہ اس طرح کے خوف کے مارے کہ کہیں مالکان ناراض نہ ہو جائیں حق اور سچ کی بات نہیں کرتے. یہی ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، سروائیول 4 سال جیل کاٹ رہی ہے. میں کیبنٹ کا ممبر تھا جب خان صاحب کی پلیٹلیٹس رپورٹ آئی، ان کو خاص طور پر ایز اے اسپیشل انوائٹی بلایا گیا. اس مرد اہم، اس لیڈی نے ڈیفینڈ کیا کہ میں بینگ اے ڈاکٹر یہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کا علاج باہر ہونا چاہیے، اور یہ ان کی رپورٹ ہے. یہی شیریں مزاری تھی جس کی بیٹی آج جیل میں تڑپ رہی ہے. مجھ ناچیز نے بھی سپورٹ کیا اور فواد چودھری صاحب نے بھی سپورٹ کیا، آدھی سے زیادہ کیبنٹ نے سپورٹ کیا، اور عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں آن ریکارڈ کا ریکارڈنگ ہے کہ بالکل ان کو اجازت ملنی چاہیے. یہ خوف ہی نہیں ہے ان لوگوں میں، اور کیسی کیسی لاجک، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے عمران خان کی بیماری پہ. پرسوں جمعرات کا دن ہے، کل منگل ہے، فیملی کا ڈے ہے. کل فیملی میں سے ڈاکٹر عظما کو ملوا دیں، کسی بہن کو ملوا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو کیا سرائیاں ختم ہو جائیں گی، جو شگوف کا شبہات ہے وی لاگرز کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اگر یہ میں ان سے دوبارہ پوچھ لوں گا. اگر علاج ہو رہا ہے اچھی بات ہے تو وہ بھی پتا لگ جائے گا. اگر علاج انٹرنیشنل میں کر دیں گے. ایک جملہ سن لیجئے ذرا، تھوڑا سا سن لیجیے. یہ بتائیے گزشتہ دنوں پچھلے مہینے جب بیرسٹر سیف نے پیغام دیا کہ ملاقات کے لیے آ جائیں، تو علیمہ خانم کیوں نہیں ملنے گئی کہ میں نہیں جاؤں گی تو کوئی نہیں جائے گا؟ کس طرح کوئی پیغام نہیں ہوا، اس کو منع کر دیا. سب زبانی باتیں. وہ تردید کر رہے ہیں اس بات کی عامر صاحب. پھر بیرسٹر گوہر اس کی تصدیق کر چکے ہیں. بیرسٹر گوہر اس کی تصدیق کر چکے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ تردید کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب سب زبانی باتیں. ملنے چلے جاتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب نہ ملنے دیں علیمہ آپا کو، ڈاکٹرز کو ملوا دیں، خان صاحب کو شفٹ کروا دیں، ان صحافیوں کو ملوا دیں. یہ دیکھ لیں آپ چلے جائیں، ہم آپ کی بات پہ اعتبار کر لیں گے. حسن صاحب اچھا میں آپ کو بتا آپ چلے جائیں. سر وہ حسن صاحب انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے نا. حسن صاحب سے مجھے حسن صاحب اس پر پیپلز پارٹی کا کیا اوپینین ہے؟ آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے روئے رواں ہیں. آپ نے آج بات کی نون لیگ کا نام لے کے، آپ نے کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ نہیں بناتے، حالانکہ یہ بناتے ہیں. یہ جو خان صاحب کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، جو بھی آپ کی نظر میں یہ خان صاحب کو بھی انتقامی کارروائی اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا حکومت اس معاملے بے قصور ہے تو جیل انتظامیہ کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ جی بدامی صاحب آپ کا مجھے ٹائم دینے کا سر، اور آپ کو اس گفتگو میں مجھے شامل کرنے کا میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. سر موقع نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی دیا، آپ کی مہربانی ہے. میں آپ کا خادم ہوں. بدامی صاحب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ بڑی کلیئر ہے. یہ مراد تو نہیں کہا جا سکتا، بہرحال یہ سب کو یہ حق حاصل ہے، اور آئین انہیں یہ حق دیتا ہے، جیل مینول انہیں حق دیتا ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کا جو ملاقات ہے وہ بھی ہو جیل مینول کے مطابق. نہ جائیں کہ وہ سابق وزیر اعظم تھے یا ایک سیاسی رہنما ہے، لیکن جو جیل مینول میں ایک قیدی کی ہے وہ تو انہیں لازمی دینی تو نون لیگ محروم کر رہی ہے ان کو اپنے بنیادی حق جو سے. ہے وہ عدالتوں کا. دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں
کہ یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بحث اس وقت ہی ختم ہونی ہے جب یہ روٹین کی ان کی ملاقات بھی ہو اور روٹین کا ان کا جو چیک اپ ہے، علاج ہے، وہ بھی ہو. یہ بحث ختم ہو جائے گی. ہمارے ایشوز اور ہیں، اور اس ایشو کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ باقی جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس پہ ہر ٹاک شو کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے تو خان صاحب کی ملاقات کی، خان صاحب کی صحت کی، خان صاحب کی گرفتاری کی، رہائی کی، یہ چیزیں چل رہی ہیں. جان بوجھ کر انہوں نے اس چیز کو ایشو بنایا ہوا ہے تاکہ باقی چیزوں سے توجہ ہٹ جائے. جی بالکل. مثال کے طور پہ ایشو بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ حسن صاحب، نہیں ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب وہ پیٹرول جو جب سستا ہونے پہ آتا ہے تو بدبخت 10 پیسے سستا ہو جاتا ہے، 40 پیسے سستا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب 77 پیسے، 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو جاتا ہے. وہ بدبخت اسی دوران جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تب وہ 5 روپے 77 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. اور وہ ڈیزل جو جب سستا ہونے پہ آتا ہے تو 13 پیسے سستا ہو جاتا ہے، 28 پیسے سستا ہو جاتا ہے. وہ 6 روپے 47 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. ابھی یہ 47 منٹ بعد نئے ریٹ دستیاب ہوں گے. 5 روپے 47 پیسے پیٹرول، 5.77 پیٹرول اور 6.47 ڈیزل. یہ مہنگا ہو گیا ہے اسی گفتگو کے دوران. حسن مرتضیٰ صاحب، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایشوز تو یہ ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. صوبوں کا ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. صحت کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات، وہ ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس صبح سے شام تک ایشو یہ ہے ملاقات ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں اور بات ہوتی تھی پنجاب اسمبلی میں، پی ایم ایل این بالکل خاموش تھی. حالانکہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ تھی، صرف میں بندہ بولتا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ صحت پہ کسی کے اس طرح نہیں کر سکتے. اور بالآخر انہیں مرنا پڑا یقین دلانے کے لیے اپنی کہ میں بیماری ثابت کرنے کے بہت لیے. افسوسناک، بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارا. آج خان صاحب کے ساتھ ہے، کل اس میں اوروں نے بھی آنا ہے. یہ کوئی نہیں کہ خان صاحب کوئی آخری قیدی ہیں یا آخری وزیر اعظم ہیں جن پہ مقدمہ بنا ہے، اس کے بعد کسی پہ نہیں بننا. تو یہ ساروں نے بھگتنی ہے. تو کم از کم ایسی روایات ہمیں چھوڑ کے جانی چاہیے کہ کل کا وقت کسی کو تکلیف نہ دے. صحیح. اور حسن صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صوبوں کے حوالے سے آپ سے ہی سوال پوچھوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ سر سندھ میں نئے صوبے کی بات کرنا یہ خلاف قانون ہے یا آئینی حق ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جو بات آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کس سیاق و سباق میں کی ہے. یہ کوئی آئینی یہ آئین کے متصادم نہیں ہے صوبوں کی ڈیبیٹ ہونا. صوبوں پہ ڈیبیٹ ہو، پارلیمان میں ہو، باہر ہونی چاہیے. اور اگر فیزیبل ہو، عوام چاہتی ہو تو بننے بھی چاہیے. اور جہاں پہ کنسنسس ہو گئے ہیں، جہاں پہ قراردادیں پاس ہو چکی ہیں صوبے بننے کی، وہاں پہ یقیناً بن جانے چاہیے. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، سب کے لیے کھلا میدان ہے. آئیں وہاں پہ کنسنسس بلڈ کریں. اگر ضرورت ہے تو وہاں بھی بننے چاہیے. صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی آئین سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہی. ہم قطعاً یہ نہیں کہتے. دیکھیں وہاں پہ کوئی سوال ہوا ہوگا، کوئی چیز ہوئی ہوگی. اب اس سیاق و سباق کو میں نہیں جانتا. آئین کا جو طریقہ ہے وہ فالو کرتے ہوئے بن سکتا ہے تو بن جائے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کہیں بھی ہو. صحیح ہے، مناسب بات. کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں. تو پیپلز پارٹی کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ کیا ہم نے آئین دیا نہیں ہے؟ ہم اس کے بانی نہیں ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ اس کی وائلیشن ہو، اس کو توڑا جائے. ٹھیک، ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. صحیح ہے. اختیار صاحب اب یہ دیکھیں نا، یہ حسن صاحب نے بھی، آپ عامر صاحب کو تو چھوڑیں، حسن صاحب کا بھی تجزیہ معصومانہ یہ ہے کہ آپ کئی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور آپ دیکھیں کتنے کامیاب ہو گئے اپنے اس میں کہ ابھی پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا. لیکن میرا پھر آپ سے سوال وہی ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ڈاکٹر سے ملنے دے دو اور کوئی سیاسی بیان نہیں آئے گا، یہ لکھوا لو، تو آپ ملنے دیں گے یا آپ کی ابھی بھی رائے کہ نہیں ملنے دینا چاہیے؟ دیکھیں میں بادامی صاحب، میں نے وہ تھوڑا سا ریکارڈ نکالا. اچھا تو
جو ڈاکٹر محمد عارف ہیں وہ ہیڈ آف آفتھالمولوجی ہیں، ٹھیک ہے، آفتھالمولوجسٹ ہیں پیمز میں. اوکے، اور ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب وہ ویٹریو ریٹنل سرجن ہیں ایٹ الشفا ٹرسٹ، آئی ٹھیک ہے، ٹرسٹ. ٹھیک ہے. تو ان سے بہتر تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں میرے خیال میں جو بہترین. اختیار صاحب سیدھا سوال ہے، میاں صاحب کے ذاتی معالج سے عدنان صاحب ٹریول کرتے ہیں دنیا بھر میں ان کے ساتھ، ان کو ان تک رسائی تھی نا، یہی فارمولا خان صاحب کے لیے ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ سیدھا سوال. اس وقت آپ کو یہ نہیں کہا نا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ ڈاکٹر دنیا کا بہترین ڈاکٹر عدنان کو چھوڑو، اس کو لے لو. سن لیجیے وہ شاید ہینگ ہو. بات سنیں جی، ہم کیوں تاریخ بھولتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اچھا اختیار صاحب آپ کو ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں، بار بار آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ریکنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے موقع پہ آ جائیں. اور مین وائل عامر صاحب آپ بتاتے ہیں، آپ چیف وپ ہیں، ایم اے تو ہیں ہی آف کورس، تو یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے آپ لوگوں کی، یہ کوئی قابل ذکر پیش رفت ہے یا ایسے ہی ٹرک کی بتی ہے ٹھیک ہے بس؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں بادامی صاحب کے اسلام آباد کا کیپٹل کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. اوکے. اور آپ جانتے ہیں کہ عوام کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے. آپ کے 3 صوبے دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں اور آزاد کشمیر جو ہے اس میں عوام سڑکوں ہیں. اور 70% انڈسٹری، میں 2 دن پہلے گجرانوالہ تھا تو وہاں کارخانہ دار چھوٹے اور بڑے سے بات ہوئی، ہوم انڈسٹری والوں سے اور بڑے انڈسٹریلسٹ سے بھی. انہوں نے کہا 70% کارخانے فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بند ہو گئے ہیں. جو سکل لیبر تھی وہ چاند گاڑیاں اور چنگچی رکشے چلانے پہ مجبور ہو گئے، مزدوری کر رہے ہیں. کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جو اس سسٹم کا طاقتور وزیر کہہ رہا ہے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے. اور میں اپنے بھائی حسن مرزا کی بات کو بڑھاؤں گا، توجہ ہٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ سیاسی قبضہ گروپ ہیں، آپ فارم 47 کی حکومت ہے، جان چھوڑیں اس قوم کی. 5 بجٹ دے دیے، آپ کی کارکردگی صفر ہے، ملک آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. تو عوام کو مینڈیٹ دیں اور ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں اور ملک میں نئے الیکشن کروائیں، اور جو الیکشن میں عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے وہ آئین کو ری رائٹ کرے. تو سر وہی پوچھ رہا ہوں نا، آج جو عامر صاحب آپ بتائیں نا، آج جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نئی بحث چھیڑ دی ہے. جی میں تو آپ سے سر آج کی یعنی یہ اس سمجھ کوئی پیش رفت ہے، چونکہ طارق فضل چودھری صاحب آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں ملاقات کا. جی ہاں جی ہاں. میں اس ملاقات کا سیاسی طور پر، سیاسی ورکر کے طور پر حامی ہوں. ٹھیک. طارق فضل صاحب اسمبلی میں میرا کاؤنٹر پارٹ ہے، میں اپوزیشن میں کا چیف وپ ہوں، وہ گورنمنٹ کا چیف وپ ہے. اور جو لائزان اور بریجنگ ہے وہ ہم دونوں کے درمیان سے آگے بڑھتی ہے. صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے، حکومت آگے بڑھی ہے. اب عملاً اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور اگلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان صاحب کی فیملی کی، ان کی ڈاکٹرز کی رسائی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک مثبت پیش رفت ہے. اس سے ایک سیاسی استحکام آئے گا اور ہم پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. اگر سیاسی استحکام آئے گا تو اللہ کرے یہ ملک آگے بڑھے اور اس ملک میں معاشی. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ سنجیدہ ہیں، تو وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دے رکھی ہے. اسپیکر چیمبر نہیں تو کانسٹیٹیوشن روم یا پارلیمنٹ میں بات یا ملاقات ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب تک رسائی دے دیں تو ہم بھی ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں ہم بالکل سنجیدہ ہے. ہماری پارلیمانی پارٹی بالکل سنجیدہ ہے. ہماری دونوں ایوانوں کے اراکین پارلیمنٹ مکمل اعتماد کرتے ہیں اپنے دونوں اکابرین پر، جو اپوزیشن لیڈر سینٹ ہیں اور قومی اسمبلی ہے. اور آج کی یہ ملاقات ہے، کل بھی ایک وفد آ رہا ہے ملنے. تو اللہ کرے اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو، یہ اچھی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات صوبوں کی تو میں آپ کو پدامی صاحب عرض یہ کروں کہ صوبے تو وقت کی ضرورت ہے، ضرور یہ بات ہے. ابھی سب پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ 4. جی 4 کے بعد اگلی گنتی کب آتی ہے؟ 5 کے بعد 6. جو 5واں صوبہ ہے
جس کی ڈیمانڈ بھی ہے، جس کی وائبلٹی بھی بنتی ہے، جس کی ضرورت بھی ہے، جس پہ آلموسٹ کنسنسس بھی ہے، وہ صوبہ ہے جو جنوبی پنجاب سرائکی صوبہ. جی ہاں جی ہاں. بھائی اب 4 سے 5 کر لیں، 5 کے بعد پھر 6 کر لیں، پھر 7 کر لیں، ایک دم 18-20 صوبے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ وہ جو ہوگا نہ ناچنے والا مال. ٹھیک ہے. اچھا یہ گمراہ کر رہے ہیں. نوٹڈ. اب یہ کوئکلی اختیار صاحب آپ ایک کامنٹ کر دیجیے، پھر میں حسن صاحب سے کامنٹ لینا ہے. بات وہی تھی کہ آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہے یار پاکستان کا. ٹھیک ہے. میں نے اختیار صاحب یہ کہا کہ میاں صاحب چاہتے تھے کہ عدنان صاحب علاج کریں تو میاں صاحب کو عدنان صاحب مل گئے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل صاحب رسائی ہو تو ان کو کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ سوال تھا اختیار صاحب. میں نے آپ کو بتایا آواز کٹ گئی تھی عارف کا، ڈاکٹر محمد عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی جی 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 بہترین آنکھوں کی بیماریوں کے لیے پاکستان میں میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی ڈاکٹرز ہیں نہیں، وہاں سے ان کا علاج کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو دیکھیں احسان نہ جتائیں، یہ عامر ڈوگر صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن احسان نہیں جتانا چاہیے. نواز شریف دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے، ان کو دیگر بیماریاں بھی تھیں، اور عمران خان نے تو سرکاری اسپتال کی رپورٹ تک کو تسلیم نہیں کیا. یاسمین راشدہ صاحبہ کیا تو شیرین مزاری کیا، کوئی اور کیا، جب تک انہوں نے شوکت خانم اسپتال کا بورڈ نہیں بٹایا اور اپنی تسلی نہیں کی، اس کے بعد پھر ان کو کہیں جانے کی علاج کی وہ ملی، اجازت ملی. تو تاریخ جو ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے. کوئی کم سنگدلی آپ نے نہیں دکھائی، نہ آپ کے لیڈر نے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. یار صاحب 11:02 پہ پروگرام شروع ہوا ہے، 11:35 تک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب 2 ڈاکٹرز کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان پر اعتماد ہے، ان کو رستہ رسائی دیتے ہیں. آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی سنگدلی نہیں دکھائی. حضور میری بات سنیں. اب ہاں یا نہ کہتے ہیں کیا ہے مطالبہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ رسائی تو ان کے بیٹوں کو بھی ملی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنیوا میں وہ چلے گئے جی ایس پی 8+ کی سٹیٹس پر لاور ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی ملاقات، آپ کہہ رہے ہیں بیٹا جی ایس ٹی پلس چلا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ٹریک ریکارڈ جو ہے ملاقاتوں کا ٹھیک نہیں ہے. ملاقات ہوتی ہے تو شرارت ہوتی ہے. ابھی تو ملاقات کا میں نے سوال ہی نہیں کیا. ڈاکٹر کی رسائی میڈیکل ملاقات، ڈاکٹر کی رسائی، میں نے تو بہن کی ملاقات کا سوال بھی نہیں کیا. میں اتنا کہوں گا، میرے خیال میں جب بھی ضرورت ہوئی نا ملاقات کرا دی. چلو جی آئیے آپ فائنلی ایک سٹیٹمنٹ حسن مرتضیٰ صاحب میں نکلوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ٹورڈ اینڈ کہ جب ضرورت ہوئی تو ملاقات. اس کا مطلب یہ ہے حسن صاحب کے بقول آپ کے ابھی یہ ایشو جاری رہے گا اور باقی ایشوز پس منظر میں رہیں گے اور یہی موضوع بحث رہے گا. حسن صاحب ایسا ہی لگتا ہے پھر تو اختیار صاحب کے جواب سے؟ جی یقیناً میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے بھی ٹاک شوز میں آتے ہوئے، اور یہی سارے دوست جو ہیں وہ عامر ڈوگر صاحب، اختیار ولی صاحب، میرے لیے دونوں بڑے محترم ہیں. ڈوگر صاحب اور میں تو کٹھے بھی رہے ہیں، ایک پارٹی میں بھی رہے ہیں، ایک اسمبلی میں بھی رہے ہیں. اختیار صاحب بھی بڑے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان 5 سال پورے ہونے تک ان کی یہ شکایت دور ہو جائے اور وہ دور کرنے کی کوشش کر لیں. یہ اسی پہ رہے گا. عوام کسی جگہ پہ بھی پریورٹی نہیں ہے، پاکستان کسی جگہ پہ بھی پریورٹی نہیں ہے، یہی پریورٹی ہے اور یہی ڈسکشن رہے گی. جی اللہ رحم کرے. جی میرے لیے آپ تینوں بڑے قابل احترام ہیں، بہت شکر گزار ہوں. حسن صاحب، عامر صاحب اور اختیار صاحب تو آپ نے سنی. بریک لیتے ہیں. انٹرنیشنلی بہت دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں، بتاتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. عجیب و غریب صورتحال ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی انٹرنیشنل فرنٹ پہ. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ جو مکہ معاہدہ ہوا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے خیر مقدم کر دیا. مثال کے طور پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاسداران انقلاب سے رابطے کی خبریں آئیں. اور مثال کے طور پہ یہ کہ مطلب وہ جو جنگ بندی کا جو پیریڈ تھا وہ آج ختم ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو بات اس طریقے سے آگے ہی نہ بڑھ سکی. لیکن یہ کہ جو بیانات بھی آ رہے ہیں وہ بہت دلچسپ. ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے امریکہ میں پریزیڈنٹ کے آفس کو جس انداز سے دیکھا جاتا تھا اس کا سارا اینگل ہی تبدیل کر دیا ہے. ہم نے اس طریقے سے نہیں کسی دیکھا. یعنی اب کمال یہ کہ وہ عمان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فاکس نیوز کے رپورٹر نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمان نے زیادہ ہوشیاری کی نا، یہ میرے الفاظ ہیں، تو ہم اس پہ بم ماریں گے اینڈ وی ول بیٹ دا ڈیش 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 آؤٹ. مطلب وہ عمان کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ماریں گے. ویسے ایک عجیب صورتحال ہے.
اور اس میں یہ بھی کہ خود پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے بیانات بھی اگر آپ دیکھیں, جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ وغیرہ دی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سوچ کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر جب ان سے پوچھا گیا ایک دفعہ, مجھے یاد ہے کہ آپ ٹرمپ کو یہ جنگ کی یعنی ایران کے خلاف حملہ کرنے والوں میں سے شامل تھے, کہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ ہاں کرو حملہ یا نہیں, تو جے ڈی وینس جو کہ ذہن میں رکھیے جس نے بھی اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے موسٹ پروبیبلی پریزیڈنٹ کا, اس نے یہ کہہ کے یہ بات ٹال دی کہ بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمرے کی بات ہے وہاں کے پوڈ کاسٹ سے بتاؤں, ہاں لیکن اب ٹرمپ کا فیصلہ میں ساتھ کھڑا ہوں. خلاصہ یہ تھا, یہ نہیں کہا کہ میں نے اس حملے کی حمایت کی تھی, یہ نہیں کہا. اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں. ابھی آپ یہ کلپ دیکھیں مثال کے طور پہ, اس میں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, یعنی جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا, اگر ایران نے اتنے پیسے جنگ منگ پہ لگا دیے ہیں تو سوچو اگر ایران اس کے بدلے میں یہ پیسے اپنے ملک کی عوام پہ لگاتا تو کتنا زبردست, دیکھو نا اس کا ملک کیا. اور ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی جان یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں امریکہ میں کہ ہیلتھ کیئر اور ڈے کیئر اس پہ پیسے لگاؤ, بھائی جان سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اپنی حفاظت ہوتی ہے. یعنی جس بات کا وہ مارکو روبیو, سوری ناٹ جے ڈی وینس بلکہ جے ڈی وینس کا بھی اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو, تو مارکو روبیو یہ کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں. پہلا ذرا دیکھیں, پھر ہم جے ڈی وینس کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. We have to take care of one thing, military protection. The United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. It's not possible for us to take care of daycare. Medicaid, Medicare, all these individual things. اسی طریقے سے دلچسپ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جتنی مرتبہ بھی سوال ہوا ہے, کوئی 500 مرتبہ, کہ بھائی جان آئل مہنگا ہو گیا ہے, یہ گیس مہنگی ہو گئی, یہ ہو گیا, مہنگائی آ رہی ہے. کبھی کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یوں یوں, لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ سب چھوڑو, یہ دیکھو کہ اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے. اس کے بدلے میں مل یہ رہا ہے کہ ایران اب ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا. یہ ہے گول نمبر 1. انہیں الفاظ بھی ہے, گول نمبر 1 یہ ہے. لیکن جے ڈی وینس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گول نمبر 1 یہ ہے کہ بھائی یہ تیل سستا ہو جائے, اس کے بعد آف کورس گول یہ ہے کہ ایران کو ایٹم بم بھی نہیں بننے دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جے ڈی وینس نے کیا کہا کہ گول نمبر 1 کیا ہے, اولین ترجیح کیا ہے, اور پھر ثانوی ترجیح کیا ہے امریکہ کی. Benefit of the American people, and it really is twofold. It's ensuring that the Gulf countries continue to send oil and gas to the world economy so that we have energy price stability. That's obviously important for the American people. I know that oil is down today, and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number 1. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country. And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we're accomplishing both of those goals. اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک طرف جے ڈی وینس کا بیان دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گول نمبر 1 ہے کہ تیل سستا ہو جائے, گول نمبر 2 ہے کہ ایران کو نیوکلیر ویپن نہ ملے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی کی تاریخ میں ٹروتھ سوشل پہ بیان ڈالا ہے اپنا. دا نمبر 1 goal is and always will be that Iran cannot have in any way, shape or form a nuclear weapon. یہ واضح طور پہ کہ نہیں پہلا گول یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے 500 مرتبہ بات کر چکے ہیں, اس کی ایک جھلک بھی آپ دیکھ لیں. They're not going to have a nuclear weapon. That's number 1. Number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They said, what are the top 10? I said, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. So I just say this. For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I'll never apologize. I did the right thing. People are looking at gasoline prices. That's all they're looking at. They like the fact that I'm stopping this lunatic nation from having an atomic bomb. If the war with Iran could cause a worldwide depression, are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran? Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression. The most important thing by far is Iran cannot have a nuclear weapon. What about the pressure on Americans and prices right now? They understand that Iran cannot have a nuclear weapon.
یہ دلچسپ صورت حال. عادل اعظم صاحب ہمارے ساتھ انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, ادریس صاحب بھی ہمیں کوئکلی جوائن کریں گے, روئٹرز سے ہمارے ساتھ میں فارن پالیسی ایکسپرٹ, میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. عادل صاحب پہلے ذرا یہیں سے شروع کر لیتے ہیں, اور حسن صاحب تہران سے ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ آف کورس. عادل صاحب, یہ جو ابھی جو ہم نے جس پہ بات کی, یہ آپ کے خیال میں معمول کی بات ہے جس کو بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے کہ یار ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا, یا نہیں آپ کے خیال میں پوزیشننگ ہو رہی ہے کہ وہ ایک بندہ انہی الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے اور دوسری ترجیح یہ ہے, اور اسی دن اس کے 24 گھنٹے کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹروتھ سوشل پر آتا ہے کہ نہیں بھائی اولین ترجیح یہ, اپنے اپنے نیریٹیوز ہیں یا کیا ہے؟ یار یہ سب کچھ ہے جو آپ نے کہا. دیکھیں معمول کی تو بات نہیں ہے, معمول کے تو اوقات میں نہ آپ زندہ ہیں نہ میں زندہ ہوں, تو معمول تو گیا ٹھیک, معمول ہو گیا ختم. اب لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات آپ نے لفظ استعمال کیا دلچسپ, وہ دلچسپ ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ میرے خیال میں ہماری حماقت ہوگی اگر ہم سمجھیں کہ جس طرح عموماً سیاستدانوں کے ساتھ یا سیاست میں ہوتا ہے نا کہ بیان سے ہم ایک تصویر بناتے ہیں جگسا پزل کی طرح, کہ بیانات جو ہیں ان کو جوڑ کے نیریٹوز کو جوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب تو یہ ضعف ہے نا کہ خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بیان کو استعمال کرتے ہیں ٹرک کی بتی کی طرح. ٹرک کی بتی بڑا میں ایک سیریس لفظ بول رہا ہوں کہ ایک سٹیٹمنٹ چھوڑی, آپ کو پتا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی, اور پھر دوسری, ہم یہاں پنجاب میں کہتے ہیں کہ دکھاؤ سجی لگاؤ کھبی, کہ سیدھے ہاتھ سے دکھاؤ اور الٹے ہاتھ سے جو ہے نا شوبدہ جو بھی کرنا ہے کر دو. تو ہمیں ایک یہ سیاست کا چہرہ نظر آ رہا ہے جو ان کی سیاست میں ہے. اور اس طرز کے لیڈرز کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ بعد میں یہ نیریٹو بنے گا کہ بھائی جان ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کل یہ کہہ رہے تھے تو کل جھوٹ بول رہے ہیں آج جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی وہ اس سے بالا تر ہوتے ہیں. وہ اس سے نہیں, میرے خیال میں سیریس بات کر رہا ہوں, اس سے بہت بالا تر اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو اسٹریٹجی بنا لیا نا کہ جب آپ اتنے زیادہ کرو گے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوں گی, تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو ہے ہی ایسا. اور لیکن جو آپ نے بہت ساری اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, وہ امریکنوں کی کنزمپشن کے لیے. جب ان پہ اعتراض ہوتا ہے قیمتوں کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, تو اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ لینا جو ہے میرے خیال میں وی آر نو لانگر ان دیٹ. لیکن اصلی بات یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کر دیں. اگین آپ نے جو لفظ کیا استعمال کا وہ تھا دلچسپ. میں کوئی دال سے لفظ سوچ رہا تھا, مجھے صرف یاد آیا ڈرونا. میرے خیال میں اب ایک ڈر کی بھی کیفیت لوگوں میں آ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں کچھ کافی عرصے سے یو ہیو سینسڈ اے فرسٹریشن ان کہ وہ اس طرح سے تنگ آئے ہوئے ہیں, بور ہوئے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں ختم ہوتا, میری طرف سے کب سے ختم ہو گیا تھا, 60 دن پہلے ختم ہو گیا تھا. دیر واز اے فرسٹریشن. اب ڈر یہ ہے میرے خیال میں امریکہ میں بھی, ماہرین میں بھی, کچھ میں, کہ یہ جو فرسٹریشن ہے یہ ڈیسپریشن میں نہ بدل جائے. آپ نے کچھ دیکھا ہوگا لوگوں نے یہ نیوکلیر کی بھی بات کرنی شروع ہوتی. جی رائٹ, کہ ایز اف کوئی زمین تیار ہو رہی ہے کہ کوئی اتنا بڑی چیز جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچنا شروع کر دو. میرا نہیں خیال ہے, آئی ہوپ ناٹ. لیکن ایک ڈیسپریشن ضرور ہے. وہ جنگ کے بارے میں نہیں ہے, وہ جنگ کی سیاست کے بارے میں. اور جنگ کی سیاست یہ ہے کہ دنیا کلیئرلی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اس میں جیت ہار کی بات نہیں ہے, ایران کے لیے بھی تبدیل ہو گئی. ایران میں بھی میرے خیال میں اس وقت ڈر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ جو کھل گیا ہے یہ بند کیسے ہوگا. اور پہلے تو دیکھیں نا, آپ کو میں بالکل مختصر, آپ اور میں جب شروع میں بات کرتے تھے کچھ مہینے پہلے تو ہم کئی بار بات کرتے تھے کہ جی الیکشن سے پہلے کیا ہوگا, ایز اف کہ یہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے گا اور الیکشن جو ہے نا وہ اس میں کوئی بہت بڑی چیز یہ بن جائے گی. اب اس وقت یہ کلیئر ہے کہ الیکشن ہو جائے گا, الیکشن کے بعد بھی یہ رہے گا, اگلے سال بھی اس پہ اس کا سایہ رہے گا. دس ہیز بیکم, اور دس سے میری مراد صرف ایران نہیں ہے, دس سے میری مراد ہے کہ جو دنیا کی بے چینی ہے. آپ وہ بے چینی اگر دیکھنی ہے, آج اگر آپ بہت سے انٹرنیشنل چینل دیکھیں امریکہ پاکستان سے باہر, تو ایران خبر میں بھی تقریباً نہیں آتا. خبر تو ہے کہ صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے, کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, اور سب کا اس سے تعلق ہے, سب کا ایک دنیا. ساؤتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ساؤتھ کوریا کے بارے میں دیے ہیں, اور ایک پرانی الائنس ٹوٹ رہی ہے. سو ہم ایک دنیا کی ٹوٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس ٹوٹ کا درد دیکھ رہے ہیں جو تمام لیڈروں میں بھی ہے, دنیا میں بھی ہے, آپ میں اور مجھ میں بھی ہے. جی, میں ایک آرٹیکل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ چاہے وہ انرجی کرائسس ہو یا کئی اور حوالوں سے ہو, دنیا کی حالیہ تاریخ میں کوئی بھی جنگ, بے شک یہ خطے کے اعتبار سے ایک مخصوص حد تک ہو, اور اس سے زیادہ خطے پر پھیلی ہوئی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن اثرات کے اعتبار سے چاہے وہ انرجی کرائسس کے حوالے سے ہو, سفارتی تعلقات, بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں جس کے اتنے زیادہ طول و عرض تک اس کے اثرات دیکھے گئے اور دیکھے جا رہے ہیں. اب ادریس صاحب, اگر واقعی ٹرمپ سے جان چھوڑانا چاہتا ہے, جو کہ ہمیں لگتا بھی ہے کافی بیانات سے کہ اب ختم کرو یار, تو پھر یہ کیوں کیا تھا کہ یار ہرمز سے اس جہاز کو یہاں سے گزار دو, ایران کے ارینجمنٹ کے بغیر گزار دو؟ کیا وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار وہ ایران پھر
اٹیک کرے گا, پھر نیا منگا پڑ جائے گا, پھر تو آپ نے معاملہ سمیٹنا ہوتا تو پھر آپ بھی ذرا 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار چلو بس اب جان چھڑاؤ اس سے. پھر یہ سب کیوں کیا تھا اگر واقعی جان چھڑانی ہے تو؟ یہ دیکھیں میرے خیال سے جو جنگ ہوتی ہے نا وہ obviously بیٹل فیلڈ میں بھی کھیلی جاتی ہے اور فاٹ آن دا بیٹل فیلڈ, مگر نیریٹو بھی ایک ہوتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے نومبر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ ایک نیریٹو کریٹ ہو کہ امریکہ جیت چکا ہے اور اب نکل رہا ہے مڈل ایسٹ سے. مگر جب ایران اگر طیارے یا جہاز پہ اٹیک کرتے ہیں تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہوتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایگو پہ اٹیک ہوا ہے اور پھر وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت ہی ہائی پہ تھے کیونکہ وینیزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا تھا, جون میں پچھلے جون میں انہوں نے نیوکلیر سائٹ پہ اٹیک کیا تھا, ان کا بہت ہائی کانفیڈنس تھا. مگر ہمیں 6 مہینے اب ہو چکے ہیں, بہت ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ جو کانفیڈنس ہے وہ اوور کانفیڈنس تھا. میرے خیال سے اب تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اوور کانفیڈنس, مگر یہ جو ایگو کی بات آ گئی ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چھوڑنا. تو میرے خیال سے ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر ایران نہیں اٹیک کرے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ سکے دیکھیں میں جیت چکا ہوں, میں اب جا رہا ہوں, مگر یہ لگ نہیں رہا کہ یہ ہوگا. اچھا ایک بات اور سمجھائیں, وکٹری کلیم کرنے کی بات کریں. پاکستان میں ظاہر ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے نا جہاں ہم جانتے ہیں کہ ظاہر مقتدرہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ورڈ استعمال کر لیتے ہیں, عسکری قوتیں, وہ ظاہر ہے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ وہ خارجہ دفاع عسکری امور میں تو ان کا ہی حرف آخر ہوتا ہے, ایک لانگ ہسٹری ہے. کیا کسی نہ کسی فارم میں اس شدت کے ساتھ نہیں تو کسی نہ کسی حد تک امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یعنی کہ کیا ڈو یو ہیو ریزنس ٹو ازیوم, ظاہر ہے ہمیں کوئی اطلاع تو نہیں ہے, ٹی وی پہ تو نہیں ہے نشر ہوگا یہ, کہ وہاں کے بھی جو طاقتور حلقے ہیں یا پینٹاگون ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہوں کہ بھائی یہ نیوکلیر, یا چلو نیوکلیر تو بہت آگے کی بات ہو گئی, اس کے آس پاس کا بھی کچھ نہیں سوچنا ہے, بس اس جنگ کو اتنا نہیں پھیلانا ہے کہ پھر ایک نئی مصیبت پڑ جائے. یہ ممکن ہے ادریس؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے نا انہوں نے اپنا ایک نیشنل ڈیفینس اسٹریٹجی ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نکالا تھا انہوں نے کوئی پچھلے مہینوں پہلے ایران وار سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا ہمارا فوکس ہے ساؤتھ امریکہ اور پھر چائنا, ایران مڈل ایسٹ اس میں کہیں نہیں تھا. تو پینٹاگون جو ہے ان کی جو پلاننگ ہے وہ بالکل ایران کے لیے نہیں تھی. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں, ڈیفینس سیکرٹری پیٹ ہیگزیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ڈین کین پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ لڑ تو سکتے ہیں مگر اس کا جو کاسٹ ہوگا نا وہ پتہ چلے گا جب چائنا کے ساتھ اگر جنگ ہو. جو ان کی جو مینیشنز ہیں, ان کے جو ہتھیاریں ہیں, یہ جو بہت ہی کم لو اسٹاک پائلز ہو گئی ہیں, آئی تھنک وہ پینٹاگون کو فورس کر رہا ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ آپ نے نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو فورس کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ سے بولیں کہ دیکھیں ہم لوگ لڑ سکتے ہیں مگر بہت ہی مشکل ہوگا. اس لیے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ انفلوئنس ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ انہوں نے واپس جنگ شروع نہیں کی کوئی انٹینسٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں تھوڑے ہر 2-3 دن بعد شاید ایک اٹیک ہو جائے گا, کوئی لارج اسکیل اٹیک نہیں ہوا, اور میرے خیال سے یہ انفلوئنس ہے ملٹری کا کہ بول رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا. عادل صاحب کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بفور آئی گو ٹو حسن بھائی؟ ہاں بہت محترم, میں جانتا ہوں تہران میں ہمارے دوست انتظار کریں. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے, اس پہ ہمیں اور بھی سوچنا چاہیے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا. مختصر جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا تھا. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہسٹوریکلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, پریزیڈنٹ سے بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن پورا کا پورا فارن آفس جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے نا, ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا, اور وہ پہلی ٹرم میں بھی ہوا تھا. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں امریکہ کا کب آخری بار سفیر کوئی تھا پاکستان میں, وہ ایک آپ کی وہ سیکنڈ لیول ہوتا ہے نا, پوری دنیا میں ایسا ہے. پوری کے پورے جو جرنیل تھے اس کو ہیکسیت صاحب نے ایک کمرے میں بلا کے پہلے ڈرایا دھمکایا, بہتوں کو نکال دیا. سو جو آپ کی ایک ریشنل ایک اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ اچھا ہم ملک کو وہ اسٹیبل رکھیں گے, دیٹ ہیز آئیدر بین ڈیٹیریوریٹڈ اور اس کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ وہ کم ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کی وہ قوت نہیں ہے. سوری کہ میں نے وقت لیا. نہیں, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ یو میڈ. بالکل. اب حسن صاحب آپ بتائیں, یہ میرا خیال ہے اس پروگرام کی حد تک ہی ہے, بس جو واشنگٹن تہران کے لیے اور تہران واشنگٹن کے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کر لیتا ہے, سر عادل صاحب نے آپ کے لیے کیا, حسن بھائی, اور آپ کہہ رہے ہیں ورنہ. اب آپ بتائیں کہ کیا لگتا ہے یہ ایران میں کیا سینس ہے, لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ آہستہ آہستہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے یا لمبا چلے گا یا کیا ہے حسن صاحب؟ دیکھیں ایران تو ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ جیڈی وینس صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے, تو وہ ابھی سے انہوں نے اپنی آئندہ کی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے. اور ٹرمپ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو وہ صدر نہیں بنوں گا تو وہی جو ایک سہونی لابی کا ایجنڈا ہے بظاہر جو اٹامک پاور کے حوالے سے ہے, یہ بظاہر ہے. آج بھی جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا ہے
کہ گزشتہ 30 سال سے ہمارے اوپر جھوٹ کا یہ پلندہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، یعنی وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. NPT کا ہم رکن ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف ایران نے واضح طور پہ یہ گزشتہ 3 دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اشارے دیے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی دفاعی اسٹریٹجی کو بدلتے ہوئے حملے کی اسٹریٹجی کی طرف آ سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے جارڈن کے اندر کیا. اور یہ جو آبنائے ہرمز کے اندر ایک بحری ناکہ بندی موجود ہے امریکہ کی طرف سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. اگر امریکہ نے اس کو نہ کھولا یا مذاکرات کی ٹیبل کی طرف نہ آئے تو ایران ممکن ہے کہ خود سے عسکری کارروائی کرتے ہوئے اس بحری ناکہ بندی کو ختم کر دے گا. اور ایران کے اندر ایک اس وقت جو ہے وہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے خصوصاً ان کے بیانات کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں. بلکہ آرمی چیف نے تو گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ نہ صرف ٹرمپ کے بارے میں تو انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ تبھی موت نہیں مرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں. کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امریکی فوجی ہیں، ایک فوجی کوئی بھی ہمیں پکڑ کے دے یا اس کو مارے تو $30,000 بھی اس کو دیں گے، عام بندے کو بھی دیں گے اگر وہ کارروائی کرتا ہے. یا وہ تو پھر یعنی وہ بھی تیار ہوں گے کہ لڑائی اور کھولنی ہے نا پھر، کیونکہ اگر وہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے اٹیک کرتے ہیں تو پھر وہ تیار ہوں گے کہ لڑائی کھلے گی پھر تو نا، کیونکہ پھر تو ظاہر ہے اس کا جواب پتہ نہیں کیا ہے. یعنی ایران عسکری کارروائی کے لیے تیار ہے کہ اس ناکہ بندی کو اگر امریکہ خود نہیں کھولتا تو ہم فوجی کارروائی کے ذریعے اس کو کھول دیں گے. اور ایران جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور یہ آئندہ دنوں میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ظاہر ہے اس ناکہ بندی سے ایران کو بھی اقتصادی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کو لانگ ٹرم کے لیے ایران بھی برداشت نہیں کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائیں گے ایرانی اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے؟ تھینک یو سر، بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، بہت نوازش، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.